الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ وعدہ فرمایا تھا اور رب کائنات کا وعدہ برحق ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ پیشین گوئی فرمائی تھی اور آپ کی پیشین گوئی یقیناً برحق ہوتی ہے کہ مسلمان جب تک مسلمان باقی رہے گا، مسلمان جب تک اسلام اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو ڈھالے گا اور اس کے مطابق چلے گا، جب تک رب کائنات کو اپنے سامنے پائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، آپ نے مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا، شفقت کے ساتھ بچے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا کہ میں تم کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ان کی حفاظت کرنا۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بچے اللہ رب العالمین کی حفاظت کرنا، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی حفاظت کرنا، جب اس کی حفاظت کرو گے یعنی اس کے دین کے مطابق زندگی کو ڈھالو گے، رب کائنات کے دین کی حفاظت کرو گے، تجدہ تجاہک، تو اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یہ رب کائنات کا وعدہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ موجودہ حالات میں فلسطین کا قضیہ ہو یا ہمارے ملک کے اندر کے مسائل ہوں، اس سے پہلے ایودھیا کا مسئلہ رہا ہو یا دوسرے مسائل جن سے مسلمان جوجھتا رہا ہے، یہ تاریخ اسلام میں اس انداز کے مسائل اور اس انداز کے اتار چڑھاؤ ہمیشہ آتے رہے ہیں، لیکن ہم کو جائزہ لینا ہے کہ رب کائنات کی آیت کریمہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم کو جو کچھ بھی مشکلات لاحق ہوتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں، تمہاری بدعمالیوں، بد کرداریوں اور رب کائنات سے دین کی بغاوت اور سرکشی کرنے کے باوجود رب کائنات تمہاری بہت ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر وہ تمہاری گرفت کرنے چلے تو تم ایک منٹ کے لیے ایک سانس لینے کے بھی حقدار نہیں ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے دل کی اور اپنے نیتوں کی حالت کو بدلنے کی ذمہ داری نہ اٹھا لے۔ آج مسلمان کتنا بھی شکوہ کرے، کتنا بھی آہو بکا کرے، کتنا بھی روئے اور گڑ گڑائے، کتنا بھی لوگوں کے سامنے بھیک مانگے، لیکن اگر اس نے رب کائنات کی جانب رجوع نہیں کیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو مکمل نہیں کیا، تو ایسی صورت میں دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان کے
تحفظ فراہم نہیں کر سکتے. ہم کو رب کائنات کی نصرت چاہیے تو ہم کو دیکھنا ہوگا کہ رب کائنات نے کون سی بنیادوں پر اور کون سی شرائط پر ہم کو اپنی مدد دینے کا وعدہ فرمایا ہے. رب کائنات کی توحید کا معاملہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا معاملہ ہو، صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کے مقام کو تسلیم کرنے اور ان کے احترام کا مسئلہ ہو، شریعت اسلامیہ کے دلائل کا حق ادا کرنے کا مسئلہ ہو، جو بھی مسائل ہوں مسلمانوں کے اور مسلمانوں کے مختلف مسالک اور مختلف مکاتب فکر اور مختلف طبقات کا اگر جائزہ لیا جائے تو توحید میں مسلمان کہاں کھڑا ہے، اتباع رسول میں مسلمان کہاں کھڑا ہے، عظمت صحابہ سے متعلق مسلمانوں نے اپنی کتنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا ہے، جواب آپ کے سامنے ہوگا. آج تنقید سے صحابہ کرنے والوں کا ہمارے مسلمان بھائی ساتھ دے دیتے ہیں، اس کو جرم ہی نہیں سمجھا جاتا. ایک مسلمان کا ماتھا رب کائنات کے آگے جھکنے کے بجائے قبروں پر جھکتا ہے اور مسلمان اس کو گناہ تصور نہیں کرتا. ایک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو کنارے کر کے اندھی تقلید شخصی اور اپنے ائمہ اور علماء کے اقوال کے پیچھے دیوانگی کا اظہار کرتا ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھتا، تو اس کے نتیجے میں جو حالات آج فلسطین میں بنے ہیں ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں اپنے ملک میں بھی تیار ہو جانا چاہیے، دنیا کے دوسرے خطوں میں بھی تیار ہو جانا چاہیے. کیونکہ بنیاد یہ ہے کہ ہم دین کی طرف رجوع کریں گے، ہم پیچھے ہٹیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جا کر کے دین کی بنیادوں کو تلاش کریں گے، صحابہ کرام کے اسوے اور ان کے فہم اور ان کے شعور کے مطابق دین اسلام کی ترجمانی کو اپنائیں گے، تبھی رب کائنات کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی. آپ تاریخ اسلام میں احد کے واقعات دیکھ لیں، آپ جنگ بدر کے واقعات دیکھ لیں، مسلمانوں کی لاچاری کے باوجود مسلمانوں نے جس کامیابی کے ساتھ عدل و انصاف کا قیام کیا، دنیا میں سر اٹھا کر کے جینے کا سلیقہ سیکھا، عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزاری، یہ بنیادی طور سے مسلمانوں کا دین پر اور دینی بنیادوں پر قائم رہنے کا نتیجہ تھا. آج مسلمانوں نے ان بنیادوں کو کنارے کر دیا، توحید کو نیست و نابود کر دیا، اتباع رسول کو بالائے طاق رکھ دیا، عظمت صحابہ کو کنارے کر دیا، جس کے نتیجے میں آج دشمن مسلمانوں پر مسلط کر دیا گیا ہے. میں دو روایتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے وہ حقیقت ذکر کرنا چاہتا ہوں جو حقیقت نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1450 سال پہلے ہمارے سامنے ذکر کر دی تھی. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی گریبان میں جھانکیں. یہ فلسطین میں ہماری خواتین کی آبروریزی، ان کو قتل و خوریزی کے ذریعے تباہ کرنے، معصوم بچوں کے اوپر گولیاں چلانے، میزائل داغنے، ان کے اسکولوں پر بمباری کر کے ان کو تباہ کرنے کا جو سلسلہ 1948 سے مسلسل یہودی حکومت کے قیام کے بعد سے چل رہا ہے، اور ساری دنیا جو عدل و انصاف کا دم بھرتی ہے، دنیا کے اندر حقوق انسانی پر کام کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ سب خاموش تماشائی بن کر کے ان معصوموں کے خون کا تماشا دیکھ رہے ہیں. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، دین کی جانب رجوع کریں. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کا جائزہ لیں. بیت المقدس کے بارے میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب کائنات نے واضح کر دیا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. رب کائنات نے واضح کر دیا
کہ اس نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کا اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں اور جنت اور جہنم کی سیر کرا کر کے اس سفر میں کامیابی کے ساتھ اسی رات میں لا کر کے مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا۔ کفار و مشرکین مکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے کہ تمہارے ساتھی نے ایسا دعویٰ کیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو فرماتے تھے کہ اگر میرے ساتھی نے کہا ہے تو وہ حق بجانب ہے، وہ سچا ہے، اور اسی کے بعد سے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ یہ صورتحال تھی، میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ دیکھیں کہ مسجد اقصی کی تاریخ خلافت راشدہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر کے آج تک جس انداز سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے، اس تاریخ کو مسلمانوں کو سامنے رکھ کر کے اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ جب یہاں پر برطانیہ کا تسلط ہوتا ہے، وہ لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں قائم شدہ حکومتوں کو، مسلمان سلطنتوں کو کمزور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد برطانیہ کا تسلط ہوتا ہے تو 1920 سے لے کر کے 1925 تک یہی ظالم و غاصب، یہی برطانیہ کا ایک فوجی افسر اعلان یہ بات کہتا ہے کہ ساری دنیا کے یہودی جو بھی آ کر کے فلسطین میں بسنا چاہتے ہیں وہ یہاں آ کر کے اقامت اختیار کر لے۔ ظالمانہ طور پر مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، امن و سلامتی کی دعوت دینے والوں کو کمزور کرنے کے لیے، ظلم و جور اور سارے ستم ڈھانے کے لیے یہ سلسلہ چلا اور ساری دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ اور آپ دیکھیں اس سے پہلے کی تاریخ میں 492 ہجری کا واقعہ دیکھ لیں، جب تقریباً عیسائیوں نے اسی مقدس سرزمین پر تقریباً 70,000 مسلمانوں کو کاٹ کر کے ایسے ہی سڑکوں پر پھینک دیا تھا۔ ظلم و جور کی تاریخ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے۔ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا دور دیکھیں، 1169 عیسوی میں انہوں نے جس انداز سے شریفانہ اسالیب اختیار کر کے، امن و سلامتی کا خیال کر کے، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے مسجد اقصی کو اپنی طاقت اور رب کائنات کی نصرت کے ذریعے فتح یابی حاصل کی، یہ ساری کی ساری تاریخ مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے۔ خلافت عمر یعنی خلافت راشدہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے اپنے نمائندوں کو بھیج کر کے مسجد اقصی کو فتح کرایا، وہاں پر قابض عیسائیوں نے جب یہ شرط کر دی کہ مسلمانوں کا خلیفہ خود آئے گا تب ہم بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کریں گے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دنیا کی سب سے عظیم سلطنت مدینہ نبویہ سے ایک سواری پر نکلتے ہیں۔ فقر و فاقے کا یہ عالم تھا کہ 2 سواریاں نہیں تھیں، غلام ساتھ میں تھا، خود چلتے تھے، باری بنا لی تھی کہ اتنی دیر تک میں بیٹھوں گا، اس کے بعد میں پیدل چلوں گا، میرا غلام بیٹھے گا۔ آپ دیکھیں رب کائنات کو کیا منظور تھا کہ جب مسجد اقصی پہنچتے ہیں تو غلام کی باری آ جاتی ہے۔ غلام کہتا ہے کہ اے آقا آپ بیٹھ جائیں، لوگ کیا تاثر لیں گے؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہ ہمارے عدل و انصاف کا تقاضا ہے، باری تمہاری ہے، تم بیٹھو گے۔ اور اسی حالت میں وہاں داخل ہوتے ہیں، خود پیدل چل رہے ہیں، غلام سواری پر ہے، اور پہنچ کر کے جب مسجد اقصی کے لیے عہد نامہ تیار ہونے لگا، درمیان میں کسی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، کسی کنیسہ میں بیٹھے ہوئے تھے، عیسائیوں نے کہا آپ اپنی نماز ادا کر لیں، تو فرمایا کہ نہیں، میں اس جگہ پر نماز ادا نہیں کروں گا، ورنہ آنے والے دور میں کچھ لوگ مجھ کو ماننے والے میرے متبعین یہ دعویٰ کریں گے کہ ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی تھی، لہذا یہاں مسجد بنائی جائے گی۔ یہ دور رس فیصلے، عدل و انصاف کے یہ نقاط مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں ہونے چاہیے۔ آپ دیکھیں 1948 میں سالہ ظلم و جور کر کے جب یہاں پر یہودیوں نے قبضہ کیا
اور گریٹ اسرائیل کی جانب قدم بڑھا دیا گیا۔ دولت عثمانیہ کو شکست دے کر کے برطانیہ نے یہاں پر داخل ہونے کے مواقع تلاش کیے، تو بیت المقدس پر قبضہ ہونے کے بعد اور فلسطین پر قبضہ ہونے کے بعد صرف چند منٹوں کے اندر امریکہ، برطانیہ اور روس نے اس ریاست کو تسلیم کر کے ظلم و جور کا ساتھ دیا۔ یہ تاریخ اور تاریخ کے کچھ جھروکے ہیں جو ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ یہ ظلم و جور، یہ مسلمان قوم، یہ امن و سلامتی کو ماننے والی، امن و سلامتی کی دعوت دینے والی، صلح صفائی کرنے والی، بات چیت کا راستہ اپنانے والی، عہد نامہ اختیار کرنے والی، سامنے والے دشمنوں کے آگے ہتھیار ڈال دینے والی قوم، یہ مسلمان قوم ہمیشہ مظلومیت کی زندگی گزارتی رہی ہے۔ آپ دیکھیں 1948 کے بعد سے آج تک عربوں سے اسرائیل کی جھڑپیں چلتی رہی، اور عالم اسلام کے معروف علماء کرام جن میں شیخ الحدیث امام العصر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء اور محدثین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو مسجد اقصی کی بازیابی چاہیے، وہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی اور فلسطین میں ظلم و جور کا سلسلہ روک دیا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ مقدس مقام اور مسلمانوں کا قبلہ اول مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، تو مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اور رب کائنات کے درمیان کے رشتے کو، توحید کی بنیادوں کو مضبوط کریں۔ یہ آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بکیے مولویوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے کہ اب فلسطین میں جہاد واجب ہو گیا ہے۔ جن لوگوں کو، بیچاروں کو، جن کے اوپر ترس کھاتے ہوئے بھی رحم آتا ہے، جن لوگوں کو استنجا اور قضائے حاجت کے احکامات سے واقفیت نہیں ہے، وہ جہاد کی بات کر کے مسلمانوں کے لیے مزید مشکلات کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ اپنا جائزہ لیں، اپنے علاقوں کی مسجدوں کا جائزہ لیں، اپنے خاندانوں کا جائزہ لیں، اپنے گھرانوں کا جائزہ لیں۔ کون سا ایسا بیٹا ہے جو باپ کی خدمت کرتا ہو؟ کون سا ایسا باپ ہے جو بچوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیتا ہو؟ کون سی ایسی ماں اور خاتون ہے جو اسلامی حجاب کے مطابق مسلم محلوں میں نکلتی ہو؟ کون سا ایسا خاندان اور گھرانہ ہے جہاں حلال و حرام کی تمیز کر کے حرام سے اجتناب کیا جاتا ہو اور حلال پر اکتفا کیا جاتا ہو؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کریں۔ اور کسی عالم دین نے کیا خوب بات کہی ہے کہ مسلمان نوجوانوں کا یہ عالم ہے، یہ کیفیت ہے کہ رات کی نیند سے بیداری اختیار کر کے، اپنی نیند کی قربانی دے کر کے صلاۃ فجر میں اپنے محلے اور اپنے پڑوس کی مسجد کو آباد نہیں کر پاتا، اور چلا ہے مسجد اقصی کی آواز آزادی کا نعرہ بلند کرنے کے لیے۔ ہمیں پہلے مسلمان بننا ہوگا۔ معاف فرمائیں گے، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن و سنت کا ضابطہ ہے، یہ دین اسلام کا ضابطہ ہے، یہ رب کائنات کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ جب تک ان چیزوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، آپ نکل جائیں، کچھ بھی کر لیں، کچھ ہونے والا نہیں، کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روایت کو اور ایک ابن ماجہ کی روایت، ان دونوں روایتوں کو پیش کر کے میں خطبے کو سمیٹوں گا۔ فرمایا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے پوری زمین کو مسخر کر دیا گیا، میرے تابع کر دیا گیا، لہذا میں نے زمین کے مشرق و مغرب کے پورے حصے کو دیکھ لیا، مجھ کو دکھا دیا گیا کہ یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے،
اور آپ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مشرق و مغرب کا تذکرہ کیوں کیا، جنوب کا تذکرہ کیوں نہیں کیا، شمال کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اگر آپ دنیا کا زاویہ دیکھیں گے تو مشرق و مغرب میں آبادی پھیلتی ہے، اور مشرق و مغرب میں زمین مسطح ہے، پہاڑ ہے، لوگوں کی آبادیاں ہیں، جبکہ شمال و جنوب میں عموماً ایسے مقامات ہیں جہاں انسان کا پہنچنا ممکن نہیں ہے، اس کو فتح کر لے، اس پر قابض ہو جائے، اس کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جامع کلمات اختیار کر کے فرمایا کہ میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا، اور اس کے بعد فرمایا، پیشین گوئی فرمائی، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ مِنْهَا، فرمایا کہ میری امت میرے لیے جو کچھ مسخر کیا گیا ہے، جو کچھ مشرق و مغرب میں دکھایا گیا ہے، میری امت اس پر حکومت کرے گی، اس کو اس پر تسلط ملے گا، اس پر حکومت قائم ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ، مجھ کو دو خزانے عطا کیے گئے، الاحمر والابیض، ایک سرخ خزانہ اور ایک سفید خزانہ۔ اس سے مراد محدثین کہتے ہیں قیصر و کسریٰ کو ہرا کر کے ان کے ممالک پر قبضہ کرنا اور وہاں حکومت قائم کرنا تھا، کیونکہ قیصر کے ہاں سونا جو کہ سرخ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تھا، اور کسریٰ کے ہاں چاندی اور جواہرات بہت زیادہ تھے۔ تو رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں خزانوں کو فتح کرنے کی پیشین گوئی پائی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي، میں نے اپنی امت کے لیے اپنے رب سے سوال کیا ہے، اس سے دعا کی ہے، اللہ یہلکھا بسنۃ بعامہ، کہ میری امت کو عام قحط سالی میں ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ بھی دعا کی ہے، وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتُهُمْ۔ اس کے بعد فرمایا میں نے یہ بھی دعا کی ہے کہ اے میرے رب، میری امت پر بیرونی دشمنوں کو مسلط کر کے ان کو تباہ نہ کرنا، باہر کا دشمن آ کر کے ان کو گھیر لے اور تباہ کر دے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اور رب کائنات کا وعدہ موجود ہے۔ اس کے بعد وَإِنَّ رَبِّي قَالَ، فرماتے ہیں میرے رب نے کہا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا، یا محمد، اے محمد تم سن لو، انی اذا قضیت قضاء فإنه لا يرد، جب میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو وہ فیصلہ تبدیل نہیں کیا جاتا، میں جو فیصلہ کر دیتا ہوں وہ نافذ ہو کر کے رہتا ہے، اس میں تبدیلی ممکن نہیں، کیونکہ رب کائنات کو کن کہنا ہے اور ساری کی ساری چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ، میں تیری امت کے لیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لیے میں آپ کو عطا کرتا ہوں، اس بات کا وعدہ کرتا ہوں، آپ کو نوازتا ہوں، اللہ اہلکہم بسنۃ بعامہ، کہ ان کو قحط سالی میں ایک ساتھ یا کسی عام عذاب میں ایک ساتھ تباہ نہیں کروں گا۔ کوئی عذاب آ جائے، کوئی وبائی بیماری آ جائے، کوئی قحط سالی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، امت اسلامیہ کے بعض افراد متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن پوری امت تباہ ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات کا وعدہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا رب کائنات نے، وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتُهُمْ، اور اس کے بعد فرمایا میں ان کے اوپر ان کے ما سوا باہر سے بیرونی دشمنوں کو مسلط نہیں کروں گا جو ان کو ایک ساتھ تباہ و برباد کر دے۔ اور اس کے بعد یہی اتنا نہیں فرمایا، فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا رب کائنات نے، میں ان لوگوں کو دشمنوں کے تسلط کے نتیجے میں ایک ساتھ تباہ نہیں کروں گا، چاہے اس دنیا کے سارے دشمن جمع ہو جائیں تو بھی امت اسلامیہ کو تباہ نہیں کر سکتے،
لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے سے عداوت کریں گے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنا کر کے کمزور کریں گے۔ جب یہ خود کمزور کریں گے اور انہی میں کے بعض منافقین جا کر کے اسلام دشمنوں کا ساتھ دے کر کے مسلمانوں کے راز ان کے سامنے رکھیں گے، تھوڑے تھوڑے مال کے لیے امت اسلامیہ کا سودا کیا جائے گا، جیسے فلسطین میں سلطنت عثمانیہ کے آخری دور سے لے کر کے آج تک مسلمانوں کی بعض تنظیموں نے خود مسلمانوں کا اور مسجد اقصی کا صرف چندہ جمع کرنے کے لیے سودا کیا ہے۔ معاف فرمائیں گے، اگر یہ منافق فلسطین میں غلبے میں نہ ہوتے تو ان معصوم بچوں کو، معصوم خواتین کو، ان یہودیوں کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ یہ نشانہ بناتے۔ اور معصوموں کو اور خواتین کو نشانہ کون بناتا ہے؟ وہ بزدل ہوتے ہیں۔ رب کائنات نے ان کی بزدلی کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کر دیا کہ یہ بزدل قوم ہے، یہ دیوار کے پیچھے سے حملہ کرتی ہے، اور ایسے ہی قرم محصنہ دیوار بند قلعوں کے اندر سے حملہ کرتے ہیں۔ یہ آمنے سامنے آ کر کے کسی کا سامنا کرنے اس بات کی جرأت اور طاقت ان کو نہیں ہوتی۔ ساری دنیا، ساری ظالم طاقتیں، بڑے بڑے ہتھیار رکھنے والے، نیوکلیئر طاقتیں رکھنے والے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے اندر اتنی قوت اور ہمت نہیں کہ مسلمانوں سے آمنا سامنا کر کے ان سے جنگ کر سکیں۔ یہ بزدل قوم ہے، اور بزدل ہی بچوں پر حملہ کرتے ہیں، بزدل ہی ہمیشہ معصوموں پر حملہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے، آ کر کے فرمایا، یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگوں، 5 ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے تم کو آزمایا جائے گا، اور میں رب کائنات کی پناہ میں آتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ چیزیں گھیر لیں۔ اور اس کے بعد فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها اذا فشا فیہم الطاعون والاوجاع۔ فرمایا جب بھی کسی قوم کے اندر فحش کاری، ننگا پن، بے حیائی، بے لباسی اور غلط انداز کے عناصر جاگتے ہیں، ان کے بچے ناچ گانے اور اپنی کمر مٹکانے کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کے بچے باریک کپڑا پہن کر کے اور خواتین تنگ اور باریک کپڑا پہن کر کے باہر نکلتی ہیں، جب بھی کسی قوم میں فحش کاری پھیلتی ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ان کو طاعون کی بیماری میں، وبائی امراض میں اور ایسے ہی بھوک مری میں گھیر کر کے تباہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی بیشی کرتی ہے، إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ وَالشِّدَّةِ الْمُؤْنَةِ، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کو قحط سالی میں اور شدید بھوک اور شدید بھوک مری کے اندر گرفتار کر لیتا ہے۔ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ، اور اس کے اوپر حاکموں کے ظلم و جور کو حلال کر دیا جاتا ہے، حاکم ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، بے گناہی کے باوجود ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے وہ سڑتے رہتے ہیں، ان کی کوئی پیروی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد فرمایا، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جب بھی کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ کو روکتی ہے، ایسی صورت میں رب کائنات آسمان سے برسنے والے قطرات کو ان کے اوپر روک دیتا ہے، بارش روک دی جاتی ہے۔ جب بارش رکتی ہے تو غلے نہیں اگتے، جب بارش رکتی ہے تو بیماریاں پھیلتی ہیں، جب بارش رکتی ہے تو لوگ گرمی سے بل بلا کر کے تباہی کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ اور اسی روایت میں ہے کہ اگر رب کائنات کو اس بات کا خیال نہ ہوتا کہ بے زبان مخلوق یعنی جانور پیاس سے مر جائیں گے تو سرے سے بارش کو روک دیا جاتا اور انسان اسی میں تباہ ہو جاتے۔ یہ رب کائنات کا وعدہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب بھی کوئی قوم یا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتے ہیں إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر ان کے علاوہ یعنی ان کے دشمنوں میں سے بیرونی دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے اور وہ ان کو تباہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ان میں سے بعض کے ہاتھ میں جو مال و دولت دیا گیا ہے، جو جائیدادیں اور زمینیں دی گئی ہیں، وہ زمینیں چھین کر کے غصب کر لی جاتی ہیں۔ اور فرمایا اگر مسلمانوں کے ائمہ علماء اور مسلمانوں کے خطبہ اگر رب کائنات کے حکم کے مطابق، اس کی آیتوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اس کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو رب کائنات ان کو آپس میں بھڑا کر کے کمزور کر دیتا ہے۔ آپسی انتشار، آپسی اختلاف کے نتیجے میں ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ رب کائنات ہم کو عذاب کے ان اسباب سے توبہ کرنے اور ان سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے مسلمان بھائی، فلسطینی مظلوم بچے اور مسلمان عورتیں یا مسلمان بھائی جو مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کو سارے معاہدوں اور ساری دخل اندازیوں کے باوجود، ساری دنیا کی تشویش کے باوجود اس غاصب و ظالم اسرائیل نے تباہی کے دہانے پر پہنچا رکھا ہے۔ روزانہ بھوک سے وہاں بچے مر رہے ہیں، بلک رہے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کی سپلائی روک دی جاتی ہے، اور خود مسلمانوں میں زندگی گزارنے والے بعض مسلمان جو نام نہاد مسلمان ہیں، مسلم ممالک سے آنے والے تعاون اور کھانے پینے کے سامان کو لوٹ کر کے بیچ دیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ رب کائنات ہم کو ظلم و جور سے پرہیز کرنے، عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔